اویس صاحب، سیٹھی صاحب مجھے ادھر 15 سال ہوتے رہ گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں لامحدود جو سپورٹ نظر آتی ہے وہ عمران خان کی نظر آتی ہے. کہیں بھی آپ خالی کینیڈا نہیں، مطلب کہیں بھی مڈل ایسٹ لے لیں، عمران خان کا جو اوورسیز پاکستانیز ہے وہ بہت زیادہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اندھا دھن فالو کرتے ہیں. وہ کچھ مطلب ان کے خلاف کچھ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ بھلے وہ صحیح بھی کیوں نہ ہو. اس کے بجائے دوسرے ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جو جیسے یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کا ہم اوورسیز میں اتنا سپورٹ نہیں دیکھتے. تھوڑا بہت تو ہے لیکن جس طرح عمران خان کا ہے اس طرح سے ان کا نہیں ہے. تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ کیوں اتنا اندھا سپورٹ کرتا ہے، اور ایسی کیا بات ہے کہ عمران خان ہی ان کو کیوں پسند آتا ہے؟ آپ نے تو سوال کے اندر ہی پی ٹی آئی کو اٹھا لیا ہے. بہت بڑی اچھی بات ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. دیکھیے، میں نے اوورسیز پاکستانیز کو دیکھا ہے کہ جب کہ وہ بھٹو صاحب کو بہت سپورٹ کرتے تھے. میں نے اوورسیز پاکستانیز کو دیکھا ہے جب کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سپورٹ کرتے، کسی اور کو نہیں کرتے تھے. اس وقت ایک نواز شریف صاحب تھے اور ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے دور ہو گئے اور نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے لگے. جب بھی میں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں پچھلے 20-30 سال میں، 30 سال میں. مگر اب جو چیز بدلی ہے وہ یہ ہے، ایک کہ جب 30 سال میں لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگ تھک بھی جاتے ہیں، لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں پرانی پارٹی سے. اور یہ ایک تاریخ کا تقاضا بھی ہے کہ 10 سال سے زیادہ اگر کوئی بندہ رہ جائے تو لوگ کہتے ہیں اب نیا شکل کی ضرورت ہے، نئے پالیسیز کی ضرورت ہے. جتنا اچھا کام بھی کیا ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ونسٹن چرچل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار جتایا تھا، مگر برطانیہ کی عوام نے ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا اس کے بعد، حالانکہ انہوں نے جتایا تھا. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. لوگ تھک بھی جاتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور چینج فار دا سیک آف چینج یہ بھی ہوتا ہے. مگر اس سے آگے بھی بڑھ کے بات کرتے ہیں. وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو جنریشن تھی وہی جنریشن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں تھی. تو اسی لیے وہ جب ایک نکلتا تھا تو اس کے خلاف مہم چلتی تھی کہ اس نے یہ کیا، لوگ بدل ہو کے دوسری طرف چلے جاتے تھے. پھر وہ خراب کام کرتا تھا اور یہ وعدے کرتے تھے اور واپس آ جاتے. خان صاحب کی جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ پہلی جو 2 جنریشنز تھی ایکس، وہ تو بیسکلی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ تھے. پھر اس کے بعد جن وائی آئی، they started shifting towards عمران. جن زی جو لاسٹ میں آئی ہے، I think that's mostly about عمران. یہ جنریشنز جو ہیں، they are the internet generation, they are the global generation. انہوں نے ان کے جو ایشوز ہیں they are very different. نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تو کرزما تھا، ان کو ووٹ بھی ملا، پھر وہ والد بھی مارٹر ہو چکے تھے تو ان کو 2 دفعہ ووٹ ملا اور تیسری دفعہ بھی مل گیا ان کو، ان کے ہسبینڈ کو اینڈ ان کی پارٹی کو. مگر اور وہ وہیں ابھی بھی ملتا ہے ان کو. مگر جہاں تک نواز شریف صاحب ہیں، ان کی پارٹی کے اندر تو خاص کرزما کبھی بھی نہیں تھا. مگر کیونکہ یہ سالڈ پنجابی پارٹی تھی اور میاں صاحب سالڈ پنجابی تھے اور ان کے بڑے تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ان کو حمایت بھی تھی. عمران خان صاحب از اے ہیرو. ابھی تک بھٹو صاحب بھی ہیرو نہیں تھے کبھی بھی، محترمہ بھی ہیروئن نہیں تھی. ایک چھوٹے سے وقت کے لیے وہ ہیروئن بنی تھی، مگر رہی نہیں ہیروئن، بیکاز 2 دفعہ نکالی گئی تھی. پہلی دفعہ جب واپس آئی تھی تو ہیروئن تھی. عمران خان تو ہیروئک سٹیٹس ہے ان کا. تو ورلڈ کپ کے بعد بھی بیکیم اے ہیرو. یہ جو ہسپتال بنایا انہوں نے، ہیروئک، لوگوں نے پیسے دیے. سو عمران کا ایک ایڈیشنل ڈائمینشن ہے از ہیروئک. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 وجہ سے عمران از اسٹل ویری پاپولر امانگس 3 جنریشنز. وہ جنریشن جو میاں صاحب سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ فارغ ہو چکی، وہ جنریشن جو پیپلز پارٹی سے 1 دفعہ نہیں دوسری دفعہ فارغ ہو چکی، اور اب یہ تیسری جنریشن ہے جو کہ ان اینی کیس ان کو ووٹ ڈالتی نہیں ہے. دے وانٹ چینج اینڈ فار دیم عمران اینڈ دے وانٹ لوکنگ فار اے ہیروئک فگر. سو آئی تھنک عمران فلفلز آل 3 کیٹیگریز. اور پھر میں ضرور یہ کہوں گا کہ ان کو عمران ایک نیشنلسٹ نظر آتا ہے. یہ نیشنلزم کا زمانہ ہے. ان کو ایک نیشنلسٹ نظر آتا ہے. جب وہ
کھڑا ہو کے اور امریکہ کے خلاف بات کر دیتا ہے یا کسی اور کے خلاف بیرونی ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگوں کو پسند آتی ہے یہ بات. جب وہ نریندر مودی کو گالیاں دیتا ہے تو لوگوں کو پسند آتی ہے یہ بات. تو ان کی جو نیشنلزم ہے وہ بھی لوگوں کو پسند آتی ہے. حالانکہ وہ ایک سیاست ہے, کبھی وہ نیشنلزم بن جاتی ہے, کبھی وہ ریورس پہ چلی جاتی ہے, مگر لوگ وہی چیز یاد رکھتے ہیں جو کہ ان کو پسند آتی ہے. تو آئی تھنک فار آل دیز ریزنس یہ اکراس 3 جنریشنس عمران خان صاحب از ناؤ دا موسٹ پاپولر لیڈر. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر اب بات یہ ہے کہ ڈیلیوری بھی تو ہونی چاہیے نا. اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی 4 سال کی حکومت میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, نہ پایا, نہ کچھ ملا ہی کچھ نہیں. اگر ان کی حکومت چلنے دیتے, 1 سال اور رہ گیا تھا ان کا, تو پھر شاید یہ جو رومانس ہے عمران خان کا یہ ختم نہ ہوتا. مگر کیونکہ ان کو نکال دیا گیا تو وہ جو ہے نا فیکٹر کہ جو اپریسڈ ہوتا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی جائے, یا احساس یہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمدردی اس کے لیے بن جاتی ہے. جیسے محترمہ کے لیے ہمدردی بنی جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے, اور آصف زرداری صاحب کے لیے ہمدردی بنی جبکہ محترمہ کی وجہ سے, اینڈ سو آن. تو خان صاحب جو ہے یہ جیل کے اندر بھی جتنی دیر رہیں گے ان کے لیے ہمدردی بنتی جا رہی ہے. اگر پچھلے الیکشن میں ان کو حصہ لینے دیتے تو پھر شاید ایسی صورتحال نہ ہوتی, مگر کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہی ان کو کنوکٹ کر دیا اور اس کے ساتھ پھر اور بھی ہمدردی بن گئی ان کے لیے. تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ عمران فینومینن کو کیسے یہ ٹیکل کریں گے. اور میرا یہ اپنا خیال ہے کہ جب تک وہ واپس آ کے ایک دفعہ پھر اپنی ٹرم پوری نہیں کریں گے تو یہ جو رومانس ہے یہ ختم نہیں ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا, کن ٹرمز کے اندر ہوگا, وہ اس کا جواب ابھی میں نے اس سے پہلے دیا ہے کہ وہ ہونا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ. کیسے ہوگا, کیا ہوگا, اس پہ خان صاحب کو کیا کمپرومائز کرنی پڑے گی, کیا نہیں کرنی پڑے گی, دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. وہ کرنا پڑے گا, راستہ کھولنا پڑے گا. ویسا آپ کو ڈیٹیل میں جواب مل گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اوورسیز عمران خان صاحب کو کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم اب بریک لیں گے پروگرام میں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. کافی زیادہ ایڈی بٹ گئی ہے, تھوڑی اور بانٹ لیتے ہیں. بانٹے آج دن ہے ان کا, آج دن ہے ان کا, اور یہ بھی اکراس دا بورڈ ہے, صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, پوری دنیا میں سے حساب کی دی جا رہی ہے سوالوں کے جواب کی صورت میں. ملتان سے حارث اظہر. ہم کب تک اپنی اسٹیٹ کو اور ہارڈ کتنا بنائیں گے؟ کوئی ماضی بعید نہیں, ماضی قریب میں ہم نے پیکا کو لا کے صحافتی آزادیوں کا گلا گھونٹ دیا ہے. ہم نے پتنگ بازی پر پابندی لگا کر ثقافتی آزادیوں کو مجروح کیا ہے. ہم نے انٹرنیٹ سلو کر کے معاشی آزادیوں کو اس پہ جبر اختیار کیا ہے, اور برین ڈرین اتنا ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہم اسٹیک ہولڈرز کو لے کر ایک نارمل ملک بنائیں, تاکہ یہاں پر وہ جس طرح فراز صاحب کا شہر ہے, اس شہر میں ہم کو رہنے دو, اس شہر میں نغمے بہنے دو. ہائے اللہ, نارمل ملک کیوں نہیں بناتے؟ میں تو 40 سال سے یہی رو رہا ہوں, اور 40 سال سے ہم ایب نارمل بنتے جا رہے ہیں. تو اب کیسے اس کو نارمل ملک بنایا جائے؟ کون سا لیڈر ہے جو اس کو نارمل ملک بنا سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب بنا سکتے تھے مگر نہیں بنایا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بنا سکتی تھی, نہیں بنایا. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب دوسری دفعہ جب آئے ہیں تو بنا سکتے تھے, نہیں بنایا. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب تو بالکل بنا سکتے تھے, جتنا پاور ان کے پاس تھا اور جو ہائیبریڈ رژیم چلا رہے تھے اور جتنی پاپولیرٹی تھی, وہ بالکل بنا سکتے تھے, نہیں بنایا. اچھا, تو اب کیسے یہ بنے گا نارمل ملک؟ ہم گھیرا ہوا ہے ہمارا اس وقت جیو اسٹریٹجکلی. ایک زمانے میں یہ ہماری ایک اثاثہ تھا کہ جہاں ہم ہیں جس علاقے میں, ٹریڈ روٹ ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ بیانڈ, اب وہ سب بند ہو گیا ہے. جس قسم کی یہاں کی پالیسیز چلتی رہی ہیں, جس کے اندر ریاست کے ادارے اور سیاستدان سارے انکلوڈنگ عمران خان سارے ملوث ہیں, سب ذمہ دار ہیں اس کے. تو یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نارمل ملک بنے گا. نارمل ملک بننے کے لیے بہت زبردست لیڈر کی ضرورت ہے اور بہت ہارڈ اسٹیٹ کی ضرورت ہے. اور وہ ہارڈ اسٹیٹ اس قسم کی ہارڈ اسٹیٹ نہیں جس قسم کی ہارڈ اسٹیٹ ریپریشن کی طرف, رائٹ ونگ کی طرف جاتی ہے. وہ رائٹ ونگ ہی نہیں تو ہمیں یہ ایب نارمل اسٹیٹ بنایا ہے, جنگجو ریاست بنا دی ہے, لڑائی جھگڑے ہم نے کیے ہیں. وہ اس قسم کی ہارڈ اسٹیٹ نہیں چاہیے ہمیں. ہمیں ایک نارمل کانسٹیٹیوشنل ہارڈ اسٹیٹ چاہیے جس میں قانون سب کے لیے ایک ہو. ابھی میں نے اس کے اوپر لمبی چوڑی بات کی. تو اس لیے میرے دوست
اگین یہ بہت اچھی آپ کی خواہش ہے. امید ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں وہ سن رہے ہیں, مگر میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی لامل ہوگا. آئی ایم سوری, I cannot give you any assurance on this.